موسیٰ علیہ السلام ایک جنگل میں جا رہے ہیں اور ایک بزرگ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کب سے اللہ کی عبادت کر رہے ہو؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا۔ کہا کیا تمنا ہے؟ اس نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام ہنس کر کہنے لگے میں ہی موسیٰ ہوں۔ اس نے کہا کتاب دکھاؤ تورات۔ موسیٰ نے کتاب دکھلائی، وہ ایمان لے آیا، پھر عبادت میں لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جنگل میں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہو، مجھے کوئی کام بتاؤ، تمہارے لیے کوئی ضرورت ہو تو۔ کہنے لگا موسیٰ 2-3 دن سے کوئی کھانا لے کر نہیں آیا، چلو بغیر کھانے کے تو میں زندہ رہ لوں گا، لیکن پیاس بہت لگ رہی ہے۔ میرے لیے کوئی پانی لایا کرتا تھا، آج وہ پانی بھی نہیں آیا۔ آئے موسیٰ تجھے کہیں پانی مل جائے تو لے آ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پانی کا پیالہ تھا۔ یہ قرآن نہیں، حدیث نہیں ہے، تورات کہہ رہی ہے۔ تورات جیسے میں وید پڑھتا ہوں ویسے تورات بھی پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پانی کا پیالہ تھا، پانی کا پیالہ لے کر جنگل میں ڈھونڈنے لگے، لیکن پانی نہیں ملا۔ کنواں تلاش کرتے ہیں، کنواں نہیں ملا۔ تلاش کرتے کرتے ذرا شہر کی آبادی کے باہر نکل گئے، پانی مل گیا۔ پانی لے کر آتے ہیں، تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، اس بزرگ میں اور موسیٰ کے درمیان 100 قدم کا فاصلہ رہتا ہے۔ وہ بزرگ چیخ کر کہتا ہے موسیٰ جلدی آ، میری حلق سوکھ چکی ہے، میرا گلا سوکھ چکا ہے، مجھے پانی پینا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سپیڈ بڑھائی، اس بزرگ سے کہا لو میں پانی لے کر آ گیا۔ اس بزرگ کو سہارا دیا، پانی کا پیالہ اس کے حلق تک لے گئے، اس کے منہ تک لے گئے، لیکن جیسے پانی کا پیالہ اس کے ہونٹ تک جاتا اس بزرگ کی روح نکل جاتی ہے، بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں اتنی محنت سے میں پانی لے کر آیا اور پانی یہ پی بھی نہیں سکا، ہونٹ تک لے گئے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بندہ زندگی بھر اس کی عبادت کرتا رہا، لیکن آج اس نے ایک گھوٹ پانی پینے کا بھی موقع نہیں دیا اپنے بندے کو۔ اٹھتے ہیں، پانی کا گلاس اٹھا کر زمین پر پٹک دیتے ہیں پیالہ اور کہتے ہیں اللہ یہ تیرا نیائے، یہ تیرا ججمنٹ، یہ تیرا انصاف صحیح نہیں ہے، معاف کیجئے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تورات کے اندر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، اور کسی بھی جملوں کو ہو ویسے ہی بیان کر دینا یہ غلط نہیں ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تورات کہتی ہے کہ موسیٰ نے اللہ سے کہا یہ تیرا انصاف سمجھ میں نہیں آیا، اس بندے نے زندگی بھر تیری عبادت کی، سجدہ کیا، رکوع کیا، اور آج تو نے اس کو 2 گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیے۔ ارے اٹھا لیتا لیکن پانی تو پی لینے دیتا۔ آواز آتی ہے اے موسیٰ میں نے اس بندے کو کیوں اٹھایا یہ تم نہیں جانتے، تم تو آج اس جنگل میں پہنچے ہو، آج سے پہلے اس نے تو جب سے ہوش سنبھالا تب سے وہ میری عبادت کر رہا ہے۔ آج تک اس جنگل میں اس کو کھانا کون کھلاتا تھا؟ کہا اللہ تو۔ آج تک اس بندے کو پانی کون پلاتا تھا؟ کہا اللہ تو۔ کہا آج تک اس بندے کو کھلانے پلانے والا میں تھا، لیکن آج میں نے اپنے بندے کو اس لیے اٹھا لیا ہے کہ آج 2-3 دن سے میں نے پانی اس کو نہیں دیا، 2-3 دن سے کھانا نہیں دیا۔ تو آئے موسیٰ جب زندگی بھر میں کھلاتا رہا، زندگی بھر میں پلاتا رہا، کھانا میں دیتا رہا، پانی میں دیتا رہا، لیکن آج میرے بندے کو جب پیاس لگی تو اس نے پانی مجھ سے نہیں مانگا، تجھ سے مانگ لیا۔ اے موسیٰ میں نے اس لیے اس کو اٹھا لیا کیونکہ اس نے پانی کا سوال مجھ سے نہیں کیا، تجھ سے کر لیا ہے۔ اے موسیٰ میں دنیا والوں کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو موسیٰ جیسا ایک نبی ہے جس کو میں نے تورات دی ہے، لیکن اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں وہ کسی کو ایک گھوٹ پانی بھی پلا سکے۔ موسیٰ تو نبی ہے، میرا رسول ہے، تیرے اندر اگر اتنی طاقت ہے کہ کسی کو پلا سکتا ہے تو اس مردے کو، اس بزرگ کو ایک گھوٹ پانی پلا کر دکھا۔ نہیں دکھا سکتا ہے تو، اور یہی مجھے دنیا کو بتانا ہے کہ نبیوں میں، رسولوں میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے ایک گھوٹ پانی کسی کو پلا سکے۔ جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو تم بھی ایک گلاس پانی، ایک گھوٹ پانی کسی کو نہیں پلا سکتے۔ یہ تورات میں توحید کا ذکر آج بھی موجود ہے۔ کیا کہو گے اس توحید کے بارے میں؟ ہندو دھرم کے بارے میں تو پوچھو نہیں، اس کے لیے تو ہم جوا تک کھیلنے کو تیار ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھارت سے ملیشیا چلے گئے، لیکن جرجیز تو یہیں رہتا ہے، یوگی کو اور مودی کو للکارتا بھی ہے، جیلوں میں بھی جاتا ہے، جیل کو سسرال بھی اب سمجھنے لگا ہے،
सब कुछ होने के बावजूद आज तक कोई आदमी मुझे अपने मंत्रों के बारे में ये नहीं बता सका। हाँ, इतना जरूर है कि मेरे ऊपर किसी हिंदू भाई ने आज तक केस नहीं किया है। मेरे ऊपर जितने भी केस हुए हैं वो हमारे अपने ही लोगों ने किए हैं। हमारे ही लोगों ने भड़का कर लोगों को केस हमारे ऊपर करवाए हैं। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये होता चला आया है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मेरे भाइयों, घर में आग बाहर की आग से नहीं लगती है, घर में कोई चिराग जलता है तभी आग लगती है। इस घर को भी आग लगी तो घर के चिराग से ही लगी। गैर मुस्लिमों के खिलाफ मैं बोला, लेकिन गैर मुस्लिमों ने उसको अपनी अच्छाई समझकर कबूल कर लिया कि बात तो सही कर रहा है। आज तक किसी पंडित ने केस नहीं किया, केस किया तो हमारे भाइयों ने किया है। कोई बात नहीं, तुम शौक से अभी भी आजाद हो, जो चाहो करो, हम भी तुम्हें अब रोकते नहीं है। इसलिए कि किसी केस में आज तक मुझे सजा नहीं सुनाई गई है। हर केस में मैं बाइज्जत बरी होकर निकला हूं। या तो खत्म हुआ है या कोर्ट से बाइज्जत बरी होने का फैसला मेरे हक में सुनाया गया है। हाँ, इतना जरूर कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि आज मैं हिंदू भाइयों से जुआ खेलने के लिए तैयार हूं। अब आप ये मत कहना मौलाना साहब जुआ तो हराम है, क्यों? मैं इसलिए ऑफर दे रहा हूं कि आओ रख लो, तौहीद का जितना सबूत तुम्हारी किताबों में है उतना तो हमारे यहाँ यहूदियों में और ईसाइयों में नहीं है। यहूदी और ईसाइयों में नहीं है। हालांकि तौरात का ये बहुत बड़ा सबूत है। रामचंद्र जी की पत्नी सीता का हरण होता है। हनुमान और लक्ष्मण सीता को श्रीलंका से रावण के जुल्म से छुड़ा के लाते हैं। सीता जी राम के पैर छूने के लिए झुकती हैं और आशीर्वाद लेना चाहती हैं, लेकिन रामचंद्र जी अपने पैर नहीं छूने देते हैं। ये वाल्मीकि रामायण है जो 2000 साल पहले लिखी गई थी। आजकल की रामायण तो ये अभी 100-200 साल पुरानी है। उसमें राम को भगवान ही नहीं माना गया। जो वाल्मीकि जी की रामायण है, असली रामायण वो है, उसमें राम को भगवान ही नहीं माना गया और राम को भारत में पैदा भी नहीं माना गया। उसमें साफ लिखा है रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को पैर नहीं छूने दिए, उठा लिया और सीता को ललकारते हुए कहा, ये क्या पाप कर रही हो? कहा नहीं, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, आपको पैर छू रही हूँ। रामचंद्र जी ने कहा, राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यमस्त। है सीता, मैं तेरा राम हूँ, लेकिन तेरे राम का राम है ऊपर वाला। है सीता, मैं तेरा राम हूं, लेकिन तेरे राम का राम तो ऊपर वाला है। सीता, तू अपने राम को प्रणाम मत कर, बल्कि उस राम के सामने झुक जो तेरे राम का राम है। उस राम को प्रणाम कर जो तेरे राम का राम है। यही तो कहा गया है, योगी उज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी चित्ताति मन निराशीर परिग्रह। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 मंत्र नंबर 10। योगी यूपी वाला नहीं, ये योगी नहीं है, ये ढोंगी है। फर्क समझिएगा, योगी कहा गया है, ढोंगी नहीं कहा गया। जब ढोंगी कहा जाए तो इसको समझना। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता। जब ईश्वर की पूजा करने जाओ तो योगी बन जाओ, यानी पूरे शरीर की एक्सरसाइज, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाए। पूरे शरीर को झुका लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज सिर्फ नमाज में होती है, किसी इबादत में नहीं होती। आप देख लीजिए, मंदिर में जाइए, हिंदू लोग क्या करते हैं, ओ बस पूरे शरीर की एक्सरसाइज नहीं है। अब तो ये भी नहीं हो रहा है, मोटरसाइकिल पे जा रहा है आप, सामने हनुमान जी की मूर्ति ढाई 10 किलो की खोपड़ी बढ़ गई आगे। अब तो कोई उतरकर हाथ भी जोड़ना गवारा नहीं कर रहा है। हिंदू भाई अगर हो तो बुरा ना माने, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, वास्तविकता है। मोटरसाइकिल पे जा रहे हूँ, नई बीवी बैठी हुई है, हनुमान की आगे बढ़ गया, ना कोई वुजू, ना कोई हाथ पैर धोना, ना कुछ नहीं, बढ़ गए आगे। ये रियलिटी है। मोटरसाइकिल भी नई है, उतरना भी नहीं चाह रहा, और नई है भी इसलिए कि वो भिख मंगनी है। भिख मंगनी गाड़ी समझते हो ना,
ارے جو لڑکی کے باپ نے اپنے داماد کو انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے خیرات میں دی ہے، اس کو میں بول رہا ہوں، اس بائک کو جتنے لوگوں نے اپنے سسر سے جو لی ہے مانگ مانگ کے، جو موٹر سائیکل ہے، یہ سب انٹرنیشنل فقیر ہیں، انٹرنیشنل بھکاری ہیں یہ لوگ. اور اب جو مانگیں گے وہ اور بڑے ہوں گے، کیونکہ جاننے کے بعد مانگ رہے ہیں. تو انٹرنیشنل بھکاری اپنی بیوی کو بٹھایا، جا رہا ہوں لے 10 کلو کھوپڑی بڑھ گیا. اب تو یہ بھی نہیں ہو رہا، پورے شریر کی ایکسرسائز صرف نماز میں ہوتی ہے. دیکھیے اللہ اکبر، یہ پازیٹیو ریزز دوڑ رہے ہیں، پازیٹیو، یہ ہاتھ کی ایکسرسائز ہے. اور یہ دیکھیے، ویسے بہت سے لوگ یہاں بھی نیت مانتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آج کل لوگوں کو ملانے کی بات کرنا چاہیے، توڑنے کی نہیں، جوڑنا یہ وقت کی ضرورت ہے. جو لوگ یہاں باندھ رہے ہیں وہ باندھیں، ہم لوگ یہاں باندھتے ہیں، باندھ رہے ہیں. اب یہاں جو ہاتھ باندھے جاتے ہیں تو اس میں وزن ہے، ایکسرسائز ہے. آپ نے کبھی تراویح پڑھی ہوں گی، امام صاحب جب دیر تک قرات کرتے ہیں، ایک پارہ ان کو ختم کرنا ہے 8 رکعت تراویح میں، تو آپ کو یعلمون تعلمون سمجھ میں آئے گا. بس غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک تو گاڑی صحیح چلے گی. اس کے بعد امام صاحب ہو جائیں گے راجدھانی ایکسپریس. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. آخری والا جملہ کھینچتا ہوا نظر آئے گا، ینفقون، یعلمون، تعلمون. اب ادھر نیند آ رہی ہے آدمی کو، آپ دیکھیے گا ایسے پڑھ، ایک تو ایسے کر لیں. یہ جو ہاتھ نیچے گرا ہے یہ ایکسرسائز ہے، اس پر وزن پڑ رہا ہے. ایسے یہ، اور جو لوگ ایسے کر کے ایسے باندھ لیں گے، وہ گردن تو ایسے ہوگی لیکن ہاتھ نہیں چھوٹے گا. آپ کر کے دیکھ لیجیے، ہاتھ نہیں چھوٹے گا. کیوں؟ یہاں پریشر نہیں ہے، یہاں ایکسرسائز نہیں ہے. اور ہندو دھرم میں بھی آپ دیکھیے گا، مورتی کے سامنے جب کوئی آدمی کھڑا ہوگا تو ہاتھ باندھے گا لیکن سینے پر. ہم لوگ ایسے رکھ لیتے ہیں، وہ ایسے رکھتے ہیں، لیکن رکھتا سینے ہی پر ہے. اوم بھوربھواسوہا سواہا تتسویتروریانیم بھرگو دیوسیہ دھیمہی دھیو نہ پرچودیات. یہ دل پہ ہاتھ رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دل سے چھما مانگنے آئے ہیں، اور جو بھکتی پوجا کر رہے ہیں وہ ہے پربھو، ہم دل سے کر رہے ہیں. ہم لوگ بھی ہاتھ سینے پر رکھتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ ساری تعریف تیرے لیے ہے. الرحمن الرحیم، اے اللہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ تو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، ہم دل سے تجھے قیامت کے دن کا پورا پورا مالک مانتے ہیں. ہر چیز دل سے ہوتی ہے. تو پورے شریر کی ایکسرسائز. اب دیکھیے رکوع میں کمر سیدھی، بلکہ کمر تو اتنا سیدھا رکھنے کا حکم دے دیا گیا کہ پانی کا بھرا ہوا لوٹا اگر رکھ دیا جائے یا برتن گلاس تو گرنے نہ پائے. وہ الگ بات ہے کہ آج کل تو کوے کی چونچے مارنے والا ہوتا ہے نماز میں، سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم اللہ لمن اللہ اکبر. وہ کوے کی چونچے آج کل ماری جا رہی ہیں. ایک بار میں بنگال میں کہیں نماز پڑھنے کے مسجد میں گیا تو میں وضو بنا رہا تھا. ایک بنگالی بیچارہ آدمی آیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا پاس میں، کہتا مولانا صاحب جماعت کھڑی کتنی رکعت ہو گئی ہے؟ ہم بولے 2 رکعت ہو گئی ہیں. 2 رکعت ہو گئی؟ اللہ، اس کی 2 مل گئی. ہماری وضو بناتے ہوئے ایک اور چھوٹ گئی. ارے ہماری 3 چلی گئی، اس کی 2 مل گئی. جبکہ وضو بنانے بیٹھا تھا تو 2 نکل چکی تھی، 2 باقی تھی. اتنی جلدی وضو بنا کے گیا کہ وہ دونوں پا گیا. آج کل یہ مذاق ہو رہا ہے، مذاق. ایسے کر کے جلدی سے گیا، جلدی سے ایک دم گیا وضو بنا کے چلا. اللہ کے رسول نے وضو بنانے کے لیے بھی حکم دیا کہ ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضو. تم میں سے جب بھی کوئی آدمی وضو بنائے تو اچھی طریقے سے وضو بنائے. اچھی طریقے سے وضو یہ ہوتا ہے داہنے ہاتھ کی انگلی بائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ کی انگلی دائیں ہاتھ میں، یہ خلال ہو. ایسے ہاتھ دھل رہے ہیں، یہ ہو، پھر یہ اور پھر جب آپ کلا کریں اور ناک میں پانی ڈالیں تو ایک ہی چلو پانی میں آدھا منہ میں لے جائیں اور آدھا ناک میں. ایسے
آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں. اور جس حدیث کے اندر 3 مرتبہ کلہ اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر الگ الگ آیا وہ حدیث ضعیف ہے. سند کے اعتبار سے وہ حدیث کمزور ہے. جس حدیث میں ایک ہی چلو پانی میں آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں, اور اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے ایسے آدھا ہو گیا. اب داہنے ہاتھ کی انگلیوں سے دانت رگڑو اور بائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور یہ انگلی ناک میں ڈال کے ایسے کرو, اور پھر اس انگوٹھے سے یہ پکڑو کس کے. میں نہیں کروں گا زور سے, نہیں تو یہیں پر اصلی گھی نکل جائے گا. سردیوں کا دن ویسے ہی ہے, ایسے پکڑیے کس کے, اور پھر اس کو یہ دبائیے ایسے, پھر ایسے کر کے ایسے جھاڑیے, اور پھر دوسرا پانی لے کے پھر اسی طریقے سے کلہ کریے, ناک میں پانی ڈالیے, پھر ایسے کریے. یہ اچھی طریقے سے وضو میں یہ چیز شامل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 95% آدمی صحیح وضو نہیں بنا رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کے مطابق وضو بنا کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائیوں بات آگے نکل گئی. یوگی اجیت سدت مہاتمان رہستی تھا, پورے شریر کا یوگ, پورے شریر کی ایکسرسائز ہو جائے. اب دیکھیں رکوع میں بالکل پانی کا برتن گرنا نہ پائے. سمع اللہ لمن حمدہ, پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیے. آپ جب سجدے میں جائیں گے تو آپ جب سجدے میں سر رکھیں گے تو بلڈ کا سرکولیشن پیر میں نسوں کے دارا آتے آتے آپ کے ہارٹ اور گردن سے ہوتے ہوئے پورا بلڈ کا سرکولیشن آپ کے دماغ میں پہنچ جائے گا. وہ سر اور وہ آپ کا دماغ جو 24 گھنٹے میں آپ کے کھڑا رہنے کی وجہ سے بلڈ کا سرکولیشن جو آپ کے دماغ تک دن بھر میں نہیں پہنچ پاتا, وہ 5 وقتی نمازوں میں آپ کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے اور آپ کی دماغ کی ساری نسوں کو تازگی بخش دیتا ہے. ڈاکٹر مورس بکائے امریکہ کا بہت بڑا ڈاکٹر گزرا ہے, اس نے لکھا ہے کہ اگر مسلمان 5 وقت کی نماز میں ویسے سجدہ کر لے جیسے کیا جاتا ہے, نبی نے بتایا ہے, تو ایسے آدمی کو برین ہیمبریج کی بیماری کبھی نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کے دماغ میں خون پہنچتا رہتا ہے سجدے کی وجہ سے. کتنی بڑی میڈیکل سائنس ہے نماز کے اندر. اگر آپ نماز کو اس کے طریقے پر پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ کی قسم بابا رام دیو کی سکھائی ہوئی ایکسرسائز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بابا رام دیو نے خود ایک جلسے میں ایک اپنے ہندو مہا سبھا میں کہا تھا کہ نماز خود ایک ایکسرسائز ہے, اور مسلمان اگر اس نماز کو پڑھ لے تو یہ پوری ایک ایکسرسائز ہے. بھائی ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ مولانا عزیز الرحمان صاحب جو خطیب تھے ان کا فرزند غائب ہے, اس لیے اعلان کیا جائے تاکہ اسٹیج کے قریب آ جائے. ان کا بیٹا غائب ہے, یہیں پہ غائب ہوا ہے, ہاں تھوڑا سا آپ کر دیجئے, اور بنگالی میں بھی کریے تاکہ سب کو বাংলা में भी বলি. মৌলানা আজিজুর রহমান বুখারী সাহেব ওনার একটা ছেলে হারিয়ে গেছে, ছেলের নাম হলো শফিউর রহমান. বক্তা মৌলানা আজিজুর রহমানের ছেলে শফিউর রহমান হারিয়ে গেছে. যদি কেউ পেয়ে থাকে বা কারো জানা থাকে তো একটু دماغ تک پہنچ جاتا. کتنی بابا رام دیو نے ایک تقریر میں بھاشن میں یہی کہا تھا کہ نماز بیسٹ ایکسرسائز ہے, بیسٹ ایکسرسائز. تو نماز پڑھیے, پورے شریر کی ایکسرسائز نماز کے اندر ہوتی ہے. یوگی اجیت ستت مہاتمان رہستی تھا, ایک بھی وقت کی مت چھوڑیے ورنہ دھرم سے ہٹ جاؤ گے. اللہ کے نبی نے بھی یہی کہا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر. ایک وقت کی بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی تو مذہب پر قائم نہیں رہو گے, کفر کیا اس نے. سوچئے ایک آکی اچتات من نراشیر پر گرہا, ایک اللہ سے مانگیے, کتنا غفور الرحیم ہے وہ. مولانا جرجیت صاحب کی یہاں شادی ہے, ان کے بیٹے کی شادی ہے, بھائی کی شادی ہے, لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں لیکن چھانٹ چھانٹ کے دعوت دی جا رہی ہے. دشمن پہ نظر پڑتی ہے, دشمن کو دعوت نہیں دی جا رہی ہے. یہ زندگی بھر میرا وروध کرتا رہا, آج اس کی دعوت کیسے کر دوں. ہم کسی کو کھانا کھلائیں گے تو دوست کو کھانا کھلائیں گے, دشمن کو اپنے گھر میں ہم گھسنے بھی نہیں دیں گے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے تخیل کی شارہ پر سوار ہو کر سوچئے, الحمدللہ رب العالمین, ہمارا پروردگار ہمارا رب ہے جو دوست کو بھی کھانا کھلاتا ہے, دشمن کو بھی دے رہا ہے, مومنوں کو بھی دے رہا ہے, کافروں کو بھی دے رہا ہے. آسمان سے بارش, آسمان سے بارش, آج سے تقریباً 100-150 سال پہلے
اس بھارت کے اندر، اس ہندوستان کے اندر جب بارش نہیں ہوئی تھی تو سائنٹسٹ نے، سائنسدانوں نے بمبئی کے سمندروں سے بھاپ کی شکل میں اڑنے والے پانی سے بدلیاں تیار کی تھیں اور ان بدلیوں کو بمبئی کی سرحدوں پر پانی کی شکل میں برسایا تھا۔ آپ یقین کیجئے 15 منٹ کی بارش ہوئی تھی، سمندر سے اٹھنے والے لہروں سے، پانی کی بھاپ سے بدلیاں بنا کر جب اس کو برسایا گیا تو پتا چلا کہ 15 منٹ کی بارش میں بھارت کا، ہمارے انڈیا کے 25 سال کی انکم ختم ہو گئی، 25 سال پیچھے چلا گیا، 25 سال کا اثاثہ، انڈیا کی 25 سال کی کمائی 10-15 منٹ کی بارش میں برباد ہو گئی۔ 25 سال کی بمبئی کے اندر 15 منٹ بارش ہوتی ہے تو پورے ہندوستان کی 25 سال کی محنت، 25 سال کی انکم برباد ہو جاتی ہے، انکم ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے رب کی رحمت پر ذرا نظر ڈالو، کیسی بارش برساتا ہے، پورے ملک میں برساتا ہے، ہر کھیت میں برساتا ہے، ہندو کے بھی، مسلمان کے بھی، سکھ کے بھی، عیسائی کے بھی، ہر جگہ سرسبز و شاداب لہلاتی ہوئی کھیتیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، گندم، گیہوں اور چاول، دھان، ہر چیز پیدا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس دن کی تاریخ سے پھر سمندر کے پانی سے بھاپ بنا کر بدلیاں بنانا اور اس سے بارش کا کام انڈیا گورنمنٹ نے روک دیا، کیونکہ انڈیا کی کمر ٹوٹ رہی تھی، 25 سال کی انکم برباد ہو گئی تھی، پورا ہندوستان 25 سال پیچھے چلا گیا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا وہ غفور الرحیم ہے جو موسلا دھار بارش برساتا ہے۔ ایک دن کے لیے پورے ہندوستان کی لائٹ اگر جلا دی جائے اور گورنمنٹ اس کا ٹیکس نہ لے تو آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ ایک دن کی لائٹ میں کتنا خرچہ آ جائے گا۔ ایک دن کی لائٹ اگر جل جائے تو ایک دن کی لائٹ پر آپ غور کریں گے تو کتنی کمائی میں گورنمنٹ منع کر دے کہ ہمیں بل نہیں چاہیے تو کتنا نقصان ہوگا اس کا۔ ایک دن پورے ہندوستان کی لائٹ کا بل نہ لیا جائے، اس کا میٹر کی ریڈنگ نہ چلے تو انڈیا کتنے پیچھے چلا جائے گا۔ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی پر چمکنے والا سورج، 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی جو مل رہی ہے ہمیں اور آپ کو، میرے بھائیو، آج تک ہمارے پروردگار نے اس پر ہم سے بل نہیں مانگا۔ ہم ایک مرتبہ بجلی چلا کر اے سی جب چلاتے ہیں اپنے گھر میں تو دیکھتے ہیں 2500-3000 کا بل آتا ہے ایک مہینے کا، لیکن اللہ رب العالمین جو ہوا کی شکل میں ہمیں روزانہ آکسیجن دے رہا ہے جس سے ہم زندہ ہے، آج تک اس نے اپنے بندوں سے ٹیکس نہیں مانگا۔ میرے بندوں، ہمیں ٹیکس دو، ہم نے پانی دیا، میرے بندوں ہم نے ہوا دی، ٹیکس دو، میرے بندوں ہم نے سورج کی روشنی سے تمہارا غلہ پکایا، ہمیں ٹیکس دو۔ کچھ نہیں مانگا، اس نے مانگا تو صرف اتنا مانگا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ او میرے بندے، تو مسجد میں آ جا، میرے گھر میں آ جا، ان تمام نعمتوں کے بدلے میں بس اپنا ماتھا میرے گھر میں اپنی زمین، میری زمین پر رکھ دے تاکہ اس بات کا اعلان ہو جائے کہ تو میرا غلام ہے، میں تیرا مالک ہوں۔ تو اس بات کو قبول کر لے کہ اللہ میں تو تیرا غلام ہوں، تو میرا مالک ہے، بس تو مجھے اپنا مالک مان لے اور میرے سامنے اپنے غلام ہونے کا اقرار کر لے، اپنی ناک زمین پر رگڑ دے تاکہ میں یقین کر لوں کہ میرا بندہ میرے سامنے ذلیل ہو گیا، یعنی اس نے مجھے عزت والا مان لیا اور میرے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر لیا۔ آئے میرے بندو، تم جتنا میرے سامنے اپنی ناک رگڑو گے، زمین پر جتنے سجدے کرو گے، اللہ مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی، میں لوگوں کے سامنے تمہیں اتنا ہی مہان بنا دوں گا، میں لوگوں کے نظروں میں اتنا ہی تمہیں عزت دار بنا دوں گا، جتنا تم میرے سامنے ذلیل ہو گے اور اپنی ناک رگڑو گے، میں لوگوں کے سامنے تمہیں اتنا ہی باعزت کر دوں گا۔ آج دیکھ لیجئے 5 وقت کا نمازی اور جتنا بڑا تہجد گزار ہوگا، لوگ اس کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ آئیے صاحب، مولانا ہمارے بیٹے کے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ تہجد پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کی نظروں میں باعزت بنا دیا، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے، اور جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کرنا سیکھ لے، اللہ اس کو کبھی لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ یہی تو اسلام ہے۔
آج نقشے دیکھیے، ایک مندر مجھے پورے ہندوستان میں بتا دیجئے کہ جہاں ہریجن، شودر اور برہمن ایک ہی ساتھ پوجا کیے ہو، پورے بھارت میں ایک مندر بتا دو ہمیں، ایک مندر نہیں ہے۔ برہمنوں کے مندر میں شودر نہیں جا سکتا، شودر کے مندر میں برہمن نہیں جا سکتا۔ دھوکے سے اگر برہمنوں کے مندر میں شودر چلا گیا تو پھر اس مندر کو گنگا کے پوتر جل سے دھویا جائے گا، کیونکہ شودر کے آنے سے وہ مندر اپوتر ہو گیا، ناپاک ہو گیا۔ یہاں تصور کرو، مولوی جرجیس بعد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ۔ گاؤں کا ایک آدمی ہے، وہ بیچارہ رکشہ چلاتا ہے، ٹیکسی چلاتا ہے، ای رکشہ چلاتا ہے، بیٹری والا رکشہ، شام تک محنت کر کے 100-200 روپے کما کر اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے۔ اذان کی آواز سن کر وہ پہلی صف میں جا کر بیٹھ گیا، سنت پڑھتا ہے، پہلی صف بھر جاتی ہے، 2 منٹ رہ جاتے ہیں جماعت میں، مولانا جرجیس مسجد میں جاتے ہیں، ان کو سب سے پچھلی والی صف میں جگہ ملتی ہے۔ اللہ کی قسم جرجیس صاحب لوگوں کی نظروں میں بہت مبارک ہیں، بہت بڑی ہستی مانے جاتے ہیں، بہت عزت کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں، لیکن جرجیس صاحب میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آگے صف میں کھڑے ہو کر اس غریب آدمی کو، اس رکشے والے سے یہ کہہ دیں کہ چلو تم پیچھے نماز پڑھ لو، مجھے آگے آ جانے دو۔ جرجیس صاحب کو یہ اتھارٹی قرآن نہیں دیتا ہے، یہ حدیث نہیں دیتی ہے کہ ہم کسی کو اگلی صف سے ہٹا کر پیچھے کر دیں۔ وہ الگ بات ہے کہ میری عزت و احترام میں وہ آدمی خود ہٹ جائے اور ہمیں اپنے آپ آگے کھڑا کر دے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں آنا چاہتا ہے، اگلی صف کا ثواب لینا چاہتا ہے، تو جرجیس صاحب کو پاور نہیں ہے کہ اس آدمی کو پیچھا کر دے۔ جرجیس کیا بیچتا ہے؟ سعودیہ کی سرزمین پر اذان کی آواز آئے، ایک غریب آدمی، سعودی میں رکشہ چلانے والا آدمی پہلی صف میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، امام حرم کے پیچھے نماز پڑھیں گے، 1 رکعت کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر ہے، اور پہلی صف کا ثواب تو اور زیادہ ہے۔ لیکن اب سعودیہ کا بادشاہ آتا ہے، اس کو پہلی صف میں جگہ نہیں ملتی ہے۔ اللہ کی قسم سعودی کے بادشاہ کو بھی یہ پاور حاصل نہیں ہے کہ اگلی صف سے اس غریب، اس ٹیکسی ڈرائیور کو، اس رکشہ چالک کو آگے کی صف سے ہٹا کر پیچھے کھڑا کر کے خود آگے بڑھ جائے۔ سنو آئے سعودیہ کے بادشاہ، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں تم اپنی منمانی چلاؤ، یہ غریب بندہ میرا ہے اور میرے گھر میں آیا ہے، میرے گھر سے اس کو اگلی صف سے دور کرنے کا پاور میں تمہیں نہیں دیتا۔ اپنے گھر میں نہ گھسنے دو، اپنی بلڈنگ میں نہ گھسنے دو، سڑک و چوراہے پر اس کو الگ تھلگ کر دو، وہاں تم مالک ہو، لیکن یہ میرے گھر میں آیا ہے، خانہ خدا میں آیا ہے، خانہ کعبہ میں آیا ہے، میرے گھر میں آیا ہے، غریب ہے تو کیا ہوا ہے، میری عبادت کے لیے آیا ہے۔ اے سعودی کے بادشاہ تجھے یہ پاور نہیں ہے کہ اس کو اگلی صف سے ہٹا کر پیچھے کھڑا کر دے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ میرے بھائیوں، یہ اسلام برابری کا حق دیتا ہے۔ امیر و غریبی کے فرق کو اگر کوئی مٹاتا ہے تو اسلام مٹاتا ہے، امیر و غریب کے گھمنڈ کو اگر کوئی دور کرتا ہے تو اسلام دور کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے صاف کہہ دیا، لا کلکم بنی آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، تم سب مٹی سے پیدا ہوئے ہو۔ اور لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عرب کے رہنے والے کو غیر عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی غیر عرب کے رہنے والے کو عرب کے رہنے والے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر کوئی درجہ نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر کوئی درجہ نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو مسجد کے اندر کھڑے ہو کر آپ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، این البلال، این بلال، این بلال، بلال کہاں ہے؟ اور بلال ہاتھ اٹھا کر کہتے لبیک سعدیک، اے اللہ کے نبی میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں۔ آپ نے کہا بلال مجھے اللہ نے جنت دکھائی، میں نے جنت میں جوتوں کی آواز سنی، میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ جوتوں
جوتوں کی آواز جنت میں کس کی ہے؟ یہاں تو کوئی چل نہیں رہا ہے۔ جبریل نے بتایا یہ تمہارے صحابی ہیں بلال، یہ بلال کے جوتوں کی آواز ہے، وہ تمہیں وہ سنائی دے رہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بتلا رہا ہے کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا، میں نے بلال کو جنت میں داخل کر دیا۔ اے بلال، اللہ نے مجھے جنت میں تمہیں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اے بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال کہنے لگے پتہ نہیں مجھے اللہ نے جنتی کیسے کہہ دیا، میں تو عام لوگوں کی طرح عمل کرتا ہوں، ہاں ایک عمل ایسا ہے جو اور لوگوں میں نہیں دیکھتا ہوں۔ کہا وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا کہ میرا وضو جب بھی ٹوٹتا ہے، جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں، جب بھی پیشاب و پائخانہ کر کے آتا ہوں، میں بے وضو ہوتا ہوں، فوراً وضو بنا لیتا ہوں، اور وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت تحیت الوضو ضرور پڑھتا ہوں، میں کبھی بے وضو نہیں رہتا ہوں، وضو بنانے کے بعد تحیت الوضو میں ضرور پڑھتا ہوں جتنی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے۔ آواز آتی ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے، اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے جو اور لوگ نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے۔ اتنا کہنا تھا بلال کی زبان سے جملے نکلے تھے کہ میں بے وضو کبھی نہیں رہتا۔ وہ بلال جس سے لڑکیاں نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، کہ جن کے ہونٹ موٹے موٹے تھے، حبشی تھے، کالے کلوٹے تھے، جس کے پاس نکاح کا پیغام بیچتے تھے، لڑکی ان سے نکاح کرنے کا انکار کر دیا کرتی تھی۔ لیکن جب بلال کی جنتی ہونے کا اعلان صحابہ نے سنا تو صحابہ اسی مسجد میں بیٹھے بیٹھے چیخنے لگے، اے بلال میرے گھر چلو، میری یہ خوبصورت بیٹی ہے، ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں، تمہاری صحبت میں میری بیٹی رہے گی تو وہ بھی نیک عمل کرے گی، شاید وہ بھی جنتی ہو جائے، اور دیندار لڑکے سے نکاح کرانے کے بدلے میں اللہ مجھے بھی جنت دے دے۔ آئے بلال چلو چلو میرے گھر چلو اور ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو۔ ادھر سے دوسرے صحابی کہتے ہیں، آئے بلال پہلے انہوں نے کہہ دیا ہے ان کی بیٹی دیکھ لو، اگر پسند آ جائے تو ٹھیک، اگر نہ آئے تو میرے گھر آ جانا، میرے پاس بھی چاند کا ایک ٹکڑا ہے، میرے پاس بھی ایک بیٹی ہے، اس کو دیکھ لو، ایک نظر میں بھی اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ ہمارا سماج اپنی بیٹیوں کے لیے کون سے لڑکے تلاش کر رہا ہے، ہمارا سماج اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے کون سے داماد ڈھونڈ رہا ہے، کون سے لڑکے تلاش کر رہا ہے، اور صحابہ کیسے کیسے داماد ڈھونڈا کرتے تھے۔ جلسوں سے عبرت حاصل کرو اور سیکھو سیکھو، یہ اسلامی مساوات ہے۔ آج مندر میں چلے جائیے، آپ کسی بھی مندر میں آپ دیکھ لیجئے گا، آج تک ہری جن برہمن کے مندر میں نہیں جا سکا۔ جس دھرم کے اندر یہ لکھا ہو برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، ران سے ویش کو پیدا کیا، اور پیروں کے تلوے سے شودر کو پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، جو دھرم یہ شکشا دیتا ہو کہ پیروں سے پیدا ہونے والا شودر ہے، جس کو برہما نے اپنے پیروں سے پیدا کیا ہو، اس میں شودر کو عزت کہاں مل جائے گی؟ جس دھرم میں صاف لکھا ہو برہمن اگر کسی شودر کی لڑکی پر نظر ڈال دے اور پسند آ جائے تو شودر کو چاہیے کہ اپنی لڑکی لا کر برہمن کو دے دے، لیکن اگر برہمن کی لڑکی کسی شودر کو پسند آ جائے اور وہ برہمن کی لڑکی پر غلط نظر ڈال دے تو راجا کو چاہیے کہ شودر جس نے اپنی آنکھوں سے برہمن کی لڑکی کو دیکھا ہے اس کی دونوں آنکھوں میں تانبا پگھلا کر ڈال دے، تیزاب پگھلا کے ڈال کے اس کو اندھا کر دے۔ یہ لکھا ہوا ہے۔ برہمن کسی غریب کی لڑکی کو دیکھ لے شودر کی تو شودر کو چاہیے کہ اپنی لڑکی برہمن کو دے دے، موج کرے، مستی کرے، لیکن شودر اگر کسی برہمن کی لڑکی کو دیکھ لے تو راجا کو یعنی اس علاقے کے بادشاہ کو چاہیے کہ اس شودر کو پکڑ کے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دے۔ برہمن وید پڑھ سکتا ہے، بس اگر شودر وید کو پڑھ لے تو اس کی زبان کاٹ ڈالو، وید چھو لے تو ہاتھ کاٹ ڈالو،
अगर ब्राह्मण वेद पढ़ रहा है और शूद्र उसको सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल के उसको बहरा कर दो। ये शिक्षा हो जिस धर्म की मेरे भाइयों, वहां कहां पढ़ाई लिखाई आएगी, कहां इल्म का समंदर बहेगा। यहाँ कुरान, यहाँ अल्लाह के नबी को देखिए, फरमा रहे खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को सीखते और सिखाते हैं। यहाँ अल्लाह के नबी फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। ये नहीं कहा खान इल्म हासिल करे, अंसारी नहीं, अंसारी करे, राजपूत नहीं, तेली नहीं, शेरशाहबादी करे, सुरजापुरी नहीं, सुरजापुरी करे, शेरशाहबादी नहीं, ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो इल्म दीन हासिल करे। यहाँ ब्राह्मण को पढ़ने का हक है, शूद्र को नहीं। शूद्र अगर पढ़ ले तो जबान काट डालो, सुन ले तो कानों को बहरा कर दे, छू ले तो हाथ काट डालो। ये सूरत हाल है हमारे। तो अल्लाह ताला शिर्क बर्दाश्त नहीं करता है। दूसरी चीज, इस्लाम कभी मिट नहीं सकता है। तीसरी चीज, कुरान को कोई मिटा नहीं सकता है, चाहे कितनी ताकतें आ जाएं। और चौथी चीज, इस्लाम मसावात का दर्स देता है। यहाँ अमीर और गरीब दोनों को बराबर का हक हासिल है। अगर अमीर जुर्म करता है तो उसको भी सजा मिलेगी, गरीब करता है तो उसको भी मिलेगी। और इसकी जीती जागती तस्वीर है बनो वो कबीले, एक औरत जो लड़की थी फातिमा नाम की, और वो पकड़ के जब लाई गई, कहा अल्लाह के रसूल इसने चोरी की है, चोरी। अल्लाह के रसूल ने पूछा कितनी मिकदार को पहुंच रही थी, उसके बारे में फरमाया कि इसके हाथ काट डालो, क्योंकि इसने इतनी चोरी की कि हाथ काटना बनता है। कहा अल्लाह के नबी बड़े ऊंचे घराने की है, बड़े अमीर घर की बेटी है, नाक कट जाएगी अगर इसका हाथ काटा गया। तो आपने ये जवाब दिया, पहले जमाने की उम्मतें इसीलिए तो बर्बाद हुई, उनके उमरा जब जुर्म करते थे तो सजा नहीं दी जाती थी, गुरबा जब जुर्म करते थे तो उनको सजा दी जाती थी। जाओ और हाथ काट डालो, उसका हाथ काट डाला गया। जब उस मखजूमिया औरत का हाथ काटा गया, कबीला बनु मखजूम की उस लड़की का हाथ, तो बहुत मजाक उड़ाया गया। सहाबा भी कहने लगे अल्लाह के नबी सुना नहीं जा रहा है, लोग इतना मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो मोहम्मद बड़े बड़े अमीर घराने की बेटियों का भी हाथ कटवा देता है। अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया था वो जवाब आज भी हदीस की किताब के सफ़े पर ये लिखा हुआ है कि तुम उस फातिमा की बात कर रहे हो, लौ अन्ना फातिमत बिन्त मोहम्मद सरक़त लक़तअतु यदहा, अगर उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी फातिमा होती तो मैं अपनी बेटी फातिमा का हाथ भी काट डालता। अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाएगी इस्लाम के अंदर। जुर्म जुर्म है, वो कोई भी करे, इबादत इबादत है, वो जो करेगा उसको सवाब मिलेगा। जिस तरह कुरान नहीं मिट सकता, जिस तरह इस्लाम नहीं मिट सकता, उसी तरह जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी नबी की हैसियत से दुनिया में आए थे और क़यामत तक के लिए वही नबी रहेंगे। इसको भी चीख चीख कर तुम्हारी किताब कहती है डंके की चोट पर। 16 मरतबा ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, 16 मरतबा, मरुद्रगनागहि प्रत्यत्यम चारुम धर्म गोपी थाए पुरहु यसे मरुद्रगनागहि। मरु मनुष्य, अग्नि आग, मिट्टी और आग से पैदा होने वाली मखलूक। प्रत्यत्यम चारों धर्म गोपी थाए पुरहु यसे, है मिट्टी और है आग से पैदा होने वाली सृष्टि। मिट्टी से पैदा होने वाला इंसान और आग से पैदा होने वाला जिन। तो गोया के है इंसान और है जिन्ना, तो तुम ईश्वर की किन किन कृपाओं का उल्लंघन करोगे, किन किन नेमतों का इनकार करोगे। देखा जाए तो गोया कि ये तर्जुमा है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का। हाय इंसानों, हाय जिन्नातों, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे, कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये तर्जुमा है। प्रत्यत्यम चारुं धर्म गोपी थाय पुरहुयसे मरुद्रगनागहि। हाय मनुष्य और हाय आग से पैदा होने वाली सृष्टि मखलूक, यानी हाय इंसानों हाय जिन्नातों, तुम अपने ईश्वर की किन किन कृपाओं का
انکار کرو گے، اس کو جھٹلاؤ گے، اس کو نہیں مانو گے۔ یہ جملہ کتنی بار آیا ہے؟ رگ وید میں 16 بار، یجروید میں 4 بار، یجروید میں 10 بار، اور سام وید میں 4 بار۔ جوڑتے جائیے کتنا ہوا؟ 16 رگ وید میں اور یجروید میں 10 بار، 16 اور 10 26، اور 4 بار سام وید میں 30، اور 1 بار اتھرو وید میں۔ تو رگ وید، یجروید، سام وید، سب چاروں ویدوں کو ملا کر کتنا ہو گیا؟ 31۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے یہی منتر 31 بار جس کتاب کے اندر آئے گا وہ کتاب انتم پشتک ہوگی، وہی کتاب ستیہ ہوگی، اور وہی کتاب آخری کتاب ہوگی، وہ ایشور کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہوگی۔ یہ 1 بار منتر اتھر وید کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کہ جس میں 31 بار یہ منتر مل جائے اسی کتاب کو تم آکاشی گرنتھ مان لینا۔ آئیے یہ 31 بار کا جملہ دیکھیے، سورہ رحمان پڑھیے، ایک ایک کر کے گنیے تو 31 بار یہ جملہ سورہ رحمان کے اندر آیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر ایک آیت پڑھیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جب آپ گنتی گنیں گے تو پوری سورت کے اندر یہ جملے 31 بار آئے ہیں، اور ہندو دھرم کی کتاب کہہ رہی ہے جس کتاب میں 31 بار یہ منتر آئے گا، یہ آیت آئے گی، وہ آخری کتاب ہوگی، اور وہ آسمانی کتاب ہوگی، وہ سچی کتاب ہوگی۔ میرے بھائیوں، اس منتر نے کلیئر کر دیا ہندو دھرم کی اس کتاب نے کہ قرآن ہی آخری کتاب ہے، اور یہ قیامت تک لوگوں کے لیے راہ ہدایت بن کر آئی ہے، اور ہدایت کی واضح نشانیاں اس قرآن کے اندر موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، اور اس منتر کو پڑھنے والا آخری نبی ہوگا، اس کے بارے میں بھی کہہ دیا گیا ویداہامت پرش مہانیمادتو ورتپس پرستات ینیایا۔ ویداہامت پرش، احمد نام کا ایک پرش آئے گا، وید احمد پرش، احمد نام کا ایک آدمی آئے گا، پرش انسان ہوگا، مہانیمادت بہت بڑا مہان پرش ہوگا، اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ مہانیمادت ورڑ تپسا، ایشور کا اللہ کا بہت ہی زیادہ نام لینے والا ہوگا۔ تپسا بہت ہی زیادہ نام لے گا، تپسیا کرے گا، اللہ کا نام ہر وقت لے گا، ایشور کا نام۔ آپ غور کر کے دیکھ لیں، اللہ کا نام اللہ کے نبی نے ہر وقت لیا۔ صبح سو کر اٹھ رہے ہیں تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور، اللہ کا نام۔ وضو بنانے کے لیے بیٹھے تو بسم اللہ، اللہ کا نام۔ وضو بنا کر فارغ ہوئے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام۔ مسجد کے لیے قدم رکھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب، اللہ کا نام۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو اللہ اکبر، اللہ کا نام۔ سلام پھیر رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کا نام۔